بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مونا ناز۔ کیا ہم ویکسینیشن لگانے کے 2 سال کے بعد مر جائیں گے، یا جنہوں نے ویکسینیشن لگائی ہے ان کے اندر کون سی ایسی پاور آ گئی ہے جن سے ان کی باڈی سے بلب آن ہو رہا ہے یا میگنیٹ چپک رہا ہے؟ ان سب غلط فہمیوں کو دور کریں گے۔ آج میں نے بہت تفصیلی ویڈیو بنائی ہے، میری ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ اب ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیں۔ چین میں 2019 سے شروع ہونے والا کورونا اس وقت دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے اور انسان کی اس کے خلاف جدوجہد جاری ہے، اور اس جدوجہد کے نتیجے میں اس وقت ساری دنیا میں مختلف 15 ویکسینز کو اجازت دی جا چکی ہے کہ وہ کورونا سے بچنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ عام سائیڈ ایفیکٹس۔ ویکسینیشن کا مقصد ہمارے جسم میں بیماری کے لیے خلاف قوت مدافعت کا پیدا کرنا ہے۔ ویکسین کا مقصد ہمارے جسم میں بیماری کے خلاف قوت مدافعت کا پیدا کرنا ہوتا ہے، اور یہ ہمارے جسم میں اے اور بی لیمفوسائٹس کو بیدار کرتی ہے تاکہ وہ حملہ کرنے والے وائرس کو پہچان کر اس کے خلاف امیونٹی پیدا کرے اور اس کے حملے کو ناکام بنا دے۔ یہاں یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ کورونا کے خلاف بننے والی کوئی بھی ویکسین سے کورونا کی بیماری پیدا نہیں ہوتی ہے، کیونکہ کسی بھی ویکسین میں زندہ اور ایکٹیو کورونا وائرس شامل نہیں کیا گیا ہے جو آپ کو کورونا سے بیمار کر دے۔ ویکسین لگانے کے بعد جسم میں وائرس کے خلاف قوت مدافعت پیدا کر رہا ہوتا ہے، تو یہ ایک نارمل بات ہے۔ آپ کو کوئی چھوٹا موٹا سائیڈ ایفیکٹ محسوس ہو، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق ویکسینیشن لگانے کے بعد آپ کو درجہ ذیل معمولی سائیڈ ایفیکٹ محسوس ہو سکتے ہیں۔ آپ کو بخار ہو سکتا ہے، تھکاوٹ محسوس ہو سکتی ہے، سر میں درد ہو سکتا ہے، جسم میں درد ہو سکتا ہے، ٹھنڈ محسوس ہو سکتی ہے اور متلی کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ اور سائیڈ ایفیکٹ کے ساتھ جس جگہ ویکسینیشن لگی ہو وہاں پر سوجن پیدا ہو سکتی ہے، وہاں کی جلد سرخ ہو سکتی ہے، اسکن ریش کر سکتی ہے، خارش پیدا ہو سکتی ہے، جلن ہو سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ تمام 15 ویکسین جو اس وقت ساری دنیا میں لگائی جا رہی ہے، ان میں سے معمولی نوعیت کے سائیڈ ایفیکٹ کا پیدا ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، اور یہ سائیڈ ایفیکٹس کچھ عرصے بعد خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں حکومت کی طرف سے منتخب شدہ ویکسین سینٹر پر کورونا ویکسین ڈاکٹر کی نگرانی میں لگائی جا رہی ہے، اور ویکسینز لگانے کے بعد تمام افراد کو 30 منٹ تک ویکسین سینٹر میں رہنے کی ہدایت دی جاتی ہے تاکہ اگر ویکسین سے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ پیدا ہو تو فوراً ڈاکٹر اس کا معائنہ کر سکے۔ الرجی۔ ویکسینیشن لگانے کے بعد بہت ہی کم دیکھا گیا ہے کسی کو الرجی ریئیکشن ہو گیا ہو، اور اس سے ریئیکشن کی صورت میں جلد پہ ریڈ یا سرخ دھبے پیدا ہو سکتے ہیں، جلد پر کسی اور قسم کی الرجی ہو سکتی ہے۔ اگر الرجی یا ریئیکشن شدید ہو جائے تو اس کی صورت میں آپ کا بلڈ پریشر کم ہو سکتا ہے، متلی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کی کیفیت پیدا ہونے کے چانسز بہت ہی کم ہیں، اور صرف 1% افراد میں یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ ویکسینیشن لگوانے کے بعد گھر جانے کی جلدی نہ کریں اور جسم کو زیادہ نقل و حرکت نہ دیں، بلکہ ویکسینیشن سینٹر میں کم سے کم 30 منٹ تک بیٹھیں تاکہ اگر کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ ظاہر ہو تو ڈاکٹر حضرات فوری اس کا معائنہ کر سکیں۔ گھر پہنچنے پر اگر ہلکا بخار یا تھکاوٹ وغیرہ محسوس ہو رہی ہو تو یہ عام بات ہے، اور آرام کرنے سے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اگر طبیعت زیادہ ناساز ہے تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ان تمام صورتحال کو ضرور بتائیں کہ تھوڑے ویکسینیشن لگانے کے بعد کچھ 48 گھنٹے جو حضرات اسموکنگ کرتے ہیں یا الکوہول کا استعمال کرتے ہیں تو وہ 48 گھنٹے تک ان چیزوں کا استعمال نہ کریں، کیونکہ جو ویکسینیشن ہوتی ہے وہ اندر میں قوت مدافعت اس کی کمی محسوس ہونے لگتی ہے، یعنی امیون سسٹم ہمارا کمزور ہونے لگتا ہے، تو اس وجہ سے آپ کو تھوڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو تمباکو نوشی یا کوئی بھی الکوہل جیسی چیزوں سے پرہیز کریں۔ دیکھتے ہیں کہ ویکسینیشن کتنے گیپ سے لگائی جا سکتی ہے۔
عام طور پر ویکسینیشن 2 خوراکیں یعنی 28 دن کے وقفے سے دی جا رہی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان دونوں خوراکوں کے درمیان وقت میں کوئی اور ویکسینیشن مت لگوائیں کیونکہ یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر پھیلنے والی بے بنیاد خبروں پر توجہ مت دیں اور ان پر یقین کرنا چھوڑ دیں تاکہ آپ کے دل میں ویکسینیشن لگوانے سے پہلے کوئی خوف پیدا نہ ہو، کیونکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ ذہنی تناؤ میں ویکسینیشن لگوانا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ذہنی تناؤ کی صورت میں جب دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے اور بلڈ پریشر بھی تیز ہو جاتا ہے تو اس صورت میں ویکسینیشن لینا ٹھیک نہیں ہے۔ کورونا وائرس سے بچنے والی ویکسینز کا دعویٰ ہے کہ یہ بیماری سے 65 سے 95% تک بچاتی ہے، لیکن اگر یہ 1% بھی بچاؤ کرتی ہے تو اسی میں دانش مندی ہے کہ ہم اسے لگوائیں اور موجودہ وقت میں اس وائرس کو قابو کرنے کے لیے ویکسینیشن واحد بچاؤ ہے۔ اسے لگوانا انتہائی ضروری ہے۔ بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ ان جھوٹی خبروں پر یقین نہ کریں۔ سمجھداری اور دانش مندی کا ثبوت دیتے ہوئے جلد سے جلد اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں اور اپنی ویکسینیشن لگوائیں تاکہ بطور قوم ہم مل کر اس وائرس کے خلاف دفاعی نظام پیدا کر سکیں اور کورونا وائرس کو دنیا اور پاکستان سے دور بھگائیں۔ انشاءاللہ ہم لوگ ضرور سب مل کر ویکسینیشن کریں گے اور کوئی خوف ڈر نہیں رکھیں گے اور بے بنیاد باتوں سے نہیں ڈریں۔ آپ جائیں ویکسینیشن لگائیں، ہمارے بھی جاننے والوں نے لگائیں، انشاءاللہ ہم بھی لگوائیں گے ویکسینیشن تاکہ اس بیماری سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میری ویڈیو کیسی لگی مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔